بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ ابکری معاش شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ حال دل کا ٹاپک ہوتا ہے سب سے پہلا، تو اس کو پڑھنے سے پہلے یہ چھوٹی سی باتیں ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پہ آپ کو چلتا ہوا شیطان پا لیتا ہے، اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، دوسرا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اس سے اللہ پاک بھی ناراض ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کو خاص وصیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام خانوں پر۔ حال دل کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ دعائیں 100% قبول ہوں، ایک سچا راز۔ جھگڑوں کی ابتدا۔ جتنی مسلمانوں کی تعداد اب ہے، اس سے پہلے نہیں تھی۔ اسلام اور اسلامیات پر لٹریچر سے پہلے اتنا کبھی نہیں تھا۔ مانگے جانے والی دعائیں حد سے زیادہ۔ حج عمرے میں جتنی تعداد اب ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہ حقیقت اور سچ بھی ہے، مگر دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اگر آپ آج تک کیوں نہیں سوچا یہ لفظ کیوں؟ اگر اپنے لیے ہوگا تو ساری دنیا کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، جب دوسروں کے لیے ہوگا تو یہیں سے جھگڑوں کی ابتدا ہوگی۔ آئیے ہم بھی اب آج کے بعد اپنے لیے کیوں کریں گے، دوسروں کے لیے کیوں چھوڑ دیں گے، اور یہ سوچیں گے کہ آخر ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی۔ میں آپ کو ایک موتی دیتا ہوں، اس کے بعد سوچیں۔ حجاج بن یوسف کی چال۔ حجاج بن یوسف دنیا کا ظالم آدمی تھا، اس نے ہستی کو نہیں چھوڑا۔ جب کوفے میں گیا تو پتہ چلا یہاں نیک لوگوں کی ایک جماعت ہے جو کسی بندے کے لیے بد دعا کرے، خاص طور پہ ظالم حاکم کے لیے، تو ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ حجاج کا فکر ہوئی دانا اور تجربہ کار تھا، اس نے ان لوگوں کو دعوت میں بڑی پیار، محبت، منت اور شامت سے بلایا۔ بلانے کے بعد ان کو کھانے کھلائے جب وہ کھا کر چلے گئے تو بہت اطمینان کا سانس لیا۔ کہنے لگا، میں ان کی بد دعاؤں سے محفوظ ہو گیا۔ وزیر مشیروں نے پوچھا، آخر کیا وجہ؟ کہنے لگے، میں نے انہیں مال حرام کھلایا۔ جس کے اندر لقمہ حرام جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی بلکہ رد ہوتی ہیں، آسمان پر نہیں جاتی، عرش کو نہیں چھوتی۔ بارگاہ الہی میں ان کی مقبولیت، محبوبیت اور قبولیت نہیں ہوتی، لہٰذا میں مطمئن ہوں ان کی بد دعا کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ باطل کو ہماری بد دعاؤں کا فکر۔ اب دوسرا واقعہ ملاحظہ فرمایا۔ شیخ سعید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے روحانی شہنشاہ تھے، فرمانے لگے، باطل کو ہماری بد دعاؤں کی بہت فکر رہتی ہے۔ ساتھ بیٹھے والے چونک کر اٹھے۔ محفل میں سناٹا چھا گیا، کسی درویش کے منہ سے نکلی بات بیکار نہیں ہو سکتی، 100% حقیقت ضرور ہے۔ پھر فرمایا، باطل کو ہماری دعاؤں کی بہت فکر رہتا ہے، وہ اس کو حل بھی کرتا رہتا ہے۔ آخر اس کا حل کیا ہے؟ یہ سوال سب حاضرین مجلس کی آنکھوں میں تھا، ادب کی وجہ سے زبانیں بند تھیں۔ شیخ رحمۃ اللہ نے سر چکا کے خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر فرمانے لگے، آپ مسلمان سمجھتے ہیں کہ دعا اور بد دعا کا ہمیں اثر ہوتا ہے؟ غیر مسلم بھی دعا اور بد دعا ہم سے زیادہ سمجھتے، مانتے، پرکھتے اور پیچھا کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ بات کہتے ہوئے شیخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آواز دھیمی ہو گئی۔ حرم کے ارد گرد مکروبات، مشکوکات پھیلا دیے، مارکیٹ، خرید و فروخت، مشکوک کھانے اور ایسے مشکوک کھانے جو بظاہر بہترین، لاجواب ہیں لیکن وہ 100% مشکوک ہیں، جن کے کھانے پر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر واقعہ سنایا کہ یہ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں شیخ کو کچی سبزیاں، پھل کھاتے دیکھا۔ پھل بھی بالکل سستے، سبزیاں بھی وہ تھی جو کچھ تھوڑی سی گلی تھیں، قریب پرانی سی چھڑی پڑی تھی، اس سے سبزی کا گلا ہوا حصہ کاٹتے، پھینک دیتے اور باقی کھا رہے تھے۔ میں نے آئندہ مرتبہ بھی کیا تو اسی وقت اچانک ان کے کھانے کا وقت ہوا، پھر وہی کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ کھانا نہیں کھاتے؟ دھیمے لہجے میں فرمانے لگے، کھا لیتا ہوں اگر مشکوک نہ ہو، حرام نہ ہو۔ کہیں میری دعوت ہو بھی جائے تو مشکوک اور حرام کھانے کی طرف میرا ہاتھ نہیں بڑھتا۔ ہماری دعائیں اس وجہ سے رد ہو رہی ہیں۔ شیخ سعید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ مزید فرمانے لگے، مجھے حاجیوں پر ترس آتا ہے، دور پرے سے پیسہ خرچ کر کے آتے، کفران کی بد دعاؤں سے ڈرتا ہے۔ اس نے حرم مکی، حرم مدنی کے ارد گرد مشکوک کھانوں کے جال پھیلائے ہوئے ہیں، ہر کمرے میں ٹی وی دے دیا ہے، اس کے علاوہ حرمین کی ارد گرد مارکیٹوں کی بھرمار کر دی ہے۔ سفر تو ہوتا ہے لیکن جو جذبہ یہاں ملنا چاہیے وہ نہیں، اس کا نقصان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، گمان خیال سے بالا تر۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ پھر شکوہ نہ کیجیے گا۔
یہ 2 واقعات ہمارے لیے ایک نئی سوچ دیتے ہیں۔ پھر بہت بڑی عبادت کا اہتمام کیا، اچھی بات ہے، لیکن عبادات کے ساتھ ساتھ ان کی قبولیت کے لیے سوچا کہ قبولیت کے لیے کیا کرنا ہے، قبولیت کے لیے کتنی محنت چاہیے، کتنی توجہ چاہیے، احتیاط چاہیے۔ اگر حرام حلال میں محنت نہ کی، مشکوکات سے نہ بچے تو پھر شکوہ کریں گے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بعض اوقات خود رب کا شکوہ بھی کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ قصور اپنا، مشکوکات سے پرہیز نہیں، احتیاط نہیں۔ آئیں اپنی دعائیں قبول کروائیں، مانگیں اور فوراً مل جائے۔ اس کا راز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یقیناً آپ سے یہ راز لینا اور اس کو سمیٹنا نہیں بھولیں گے۔ جی بہت ہی عمدہ ٹاپک تھا، اگر سمجھنے والے سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ حج اور عمرے کے حوالے سے تھا کہ کیا اس میں باتیں بتائی گئی ہیں، کن سے بچنا ہے اور حلال حرام کی تمیز کیسے کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے، وہ بھی جانچ پڑتال کر سکیں، اور لائک کر دیں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے اگر آپ کا دل کرے تو۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔